اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور حضور پیر مہر علی شاہ صاحب کی تو یہ شان ہے، یہ گجرات کی طرف دینا ہے نا، دینا، اب وہاں کی طرف سے جا رہے تھے اور دو شخص نظر آئے، راستہ بھٹکے ہوئے ہیں، اور حضور سے پوچھتے ہیں، حضور کبریٰ عالم پیر مہر علی شاہ صاحب سے کہ بابا جی ہمیں نا دینے جانا ہے، دینے کا راستہ تو بتلا دو۔ آپ فرمانے کہ تم دینے جاتے ہو، مدینے کیوں نہیں جاتے؟ اور دینے جاتے ہو، مجھ سے دینے کا راستہ پوچھتے ہو، دینے کا، تو مدینے کا کیوں نہیں پوچھتے؟ مدینے بابا جی مدینے کے لیے پیسہ چاہیے، مدینے کے لیے خرچ چاہیے، مدینے کو دیکھنے کے لیے بندے کو پیسہ جمع کرنا پڑتا ہے، پھر جا کر مدینے کا ٹکٹ لگاتا ہے۔ آپ فرمانے گا یہاں سے مدینہ دکھا دیں، تمہیں یہاں سے مدینہ کیسے نظر آئے گا؟ حضور قبلہ عالم فرمانے لگے بس تم بتاؤ، دیکھنا ہے، دکھانا میرا کام ہے، تم دیکھنا۔ بابا جی دکھائیں۔ آپ نے فرمایا آنکھیں بند کرو۔ آنکھیں بند کی انہوں نے، آپ نے ہاتھ رکھا، ہاتھ واپس ہٹایا، فرمایا آنکھیں کھولو، انہوں نے آنکھیں کھولی، سامنے مدینے کے مینار نظر آ رہے تھے۔ یہ حضور میرے علی شاہ صاحب تھے، قبلہ عالم پیر میرے، آنکھیں اوپر ہاتھ رکھا، پھر ہاتھ اٹھایا، دینے سے کیا نظر آیا ان کو؟ مدینہ نظر آیا۔ یہ کسی کے لڑ لگ جانے سے ہے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ اور سنیں کہ دینے کے اندر ہی نا، دینے کے اندر ہی بات یاد آئی، گجرات کے اندر ایک ڈاکو تھا، گامو ڈاکو کہتے تھے اس کو، اور بڑا ہی چوری کرنے والا، ڈاکہ زنی کرنے والا، اور بڑا یعنی کہ یہ کہہ لیں کہ ولیوں سے دور رہنے والا بھی تھا۔ تو ایک اس کا دوست نے کہا گامو یہ کام چھوڑ دے۔ انہوں نے کہا مجھ سے یہ کام نہیں چھوڑتا۔ انہوں نے کہا پھر ایسا کر، کسی کے لڑ لگ جا، یہ کام چھوٹ جائے گا تیرے سے، کسی کا ہو جا، یہ کام کیا ہو جائے گا؟ چھوٹ جائے گا۔ انہوں نے کہا میں کس کا ہو جاؤں؟ میرے پاس تو آتے ہی وہ ہیں جو چوری چکاری کرنے والی ہیں، ایسے غلط کام کرنے والے ہیں، برے کام کرنے والی ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ مجھے کوئی ملے گا اور مجھے کیا کر دے گا، اس یہ کام سے یہ کام چھڑوا دے گا۔ اس کا دوست کہنے لگا کہ ایسے دینے سے ہوتا ہوا نا، کبھی ادھر گولڑا شریف جا، تو گولڑا شریف جائے گا نا، وہاں پر ایک ہستی ہے، مجھے امید ہے کہ وہ تجھے سیدھی راہ پر لگا دے گی۔ انہوں نے کہا سیدھی راہ؟ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، ویسے تو نہیں جاتا، کبھی ادھر کوئی کام ہوا نا، انہیں بتایا پیر میرے علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، انہوں نے کہا کبھی ادھر جانا ہوا نا، پھر میں وہاں پہنچ جاؤں گا، چلا جاؤں گا۔ اچھا بھی ادھر اس کو کوئی کام آیا، گامو ڈاکو کو جب کام آیا نا اس کو، تو اسے گولڑا شریف پہنچا۔ انہوں نے کہا یار گولڑا آ تو گیا ہوں، جو میرا دوست بتا رہا تھا نا جس ہستی کے بارے میں، چلو اس ہستی کے پاس پہنچ بھی جاتا ہوں۔ اب گامو ڈاکو نا حضور قبلہ عالم پیر مہر علی شاہ صاحب کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے جا رہا ہے، ابھی وہ دور ہی ہے، ایسے دور ہی ہے، اور آپ کے پاس آپ کے عقیدت مند مریدین، محبین، موصلین، چاہنے والے سارے بیٹھے ہوئے ہیں۔ گامو ڈاکو جیسے آیا نا وہاں پر پہنچا، حضور پیر مہر علی شاہ صاحب نے دیکھا اور مریدوں کو فرمانے لگے مریدوں دور ہو جا، گامو ڈاکو آ جا رہا ہے۔ اس نے بھی سن لیا، ان کا میں پہلے آیا نہیں، یا میں پہنچا نہیں، میں ان سے ملا نہیں، میرا یہ نام بھی جانتی ہیں۔ بہرحال انہوں نے بٹھایا، وہ آیا، آپ نے بٹھایا، آپ نے پوچھا کیسے آئے ہو؟ بیعت کرنے کے لیے آیا ہوں۔ کیا کرنے کے لیے آیا ہوں؟ بیعت کرنے کے لیے آیا ہوں، مرید ہونے کے لیے آیا ہوں، آپ کو مرشد بنانے کے لیے آیا ہوں، پیر بنانے کے لیے آیا ہوں، اور خود کیا بننے کے لیے آیا ہوں؟ مرید بننے کے لیے آیا ہوں۔ حضور پیر میرے علی شاہ صاحب نے فرمایا دیکھو جو کسی کا کوئی مرید ہوتا ہے نا، اس کی ماننی پڑتی ہیں، پیر کی کیا کرنی پڑتی ہیں؟ مرید کا مطلب ہی یہی ہے کہ مرید پیر کی مانتا ہے، اور پیر مرید کو وہی حکم ارشاد فرماتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیر وہ ہوتا ہے جب مرید کو رسول اللہ کی بارگاہ میں جا کر کھڑا کر دے، اپنا مرید بعد میں بناتا ہے، پہلے رسول اللہ کا غلام بناتا ہے اصل پیر۔ تو حضور پیر میرے علی شاہ صاحب نے فرمایا دیکھو جس کے مرید ہوتے ہیں اور جس کو پیر بناتے ہیں، جس کو مرشد بناتے ہیں نا، اس کی ماننی بھی پڑتی ہیں، اس کی کچھ، انہوں نے کہا جی میں ساری مانوں گا، نماز آپ کے کہنے پر میں پڑھوں گا، آپ کے کہنے پر زکوٰۃ میں دوں گا، تہجد میں پڑھ سکتا ہوں، درود پاک میں پڑھ سکتا ہوں، ایک کام ہے جو میں نہیں کر سکتا۔ آپ فرمائے کون سا؟ کہا چوری نہیں چھوڑوں گا، چوری نہیں چھوڑوں گا۔ پھر میرے علی شاہ صاحب فرمانے لگے مجھے بھی مہر علی کہتے ہیں، میرے اوپر بھی علی کی مہر ہے، میرے اوپر بھی کس کی مہر ہے؟ علی کی مہر ہے، اور میرا نام ہی مہر علی نہیں جو تجھ سے چوری نہ چھڑوا دی تو میں نے۔
اس نے کہا حضرت یہ تو کام پھر نہیں چلے گا، میں چاہتا ہوں. اس نے نا اپنا کپڑا اٹھایا اور جانے لگا. پیر میرے علی شاہ صاحب نے بلایا، انہوں نے کہا آ نا تو میرے پاس میری بات تو سن، ایک ہماری مان ایک ہم تیری مانتے ہیں. تو کہتا نا ہم چوری نہیں چھوڑیں گے، میں مان لیتا ہوں، لیکن میری ایک بات مان، جہاں پر تجھے یہ تیرا پیر نظر آ جائے گا وہاں پر تو چوری نہیں کرے گا. پھر تو چوری جہاں پر میں نظر آؤں گا تو چوری وہاں پر نہیں کرے گا. وہ دل میں کہنے لگا چلو تھوڑی جگہ ہے، یا گولڑا کے اندر نہیں کروں گا، باہر جا کر کسی اور جگہ گجرات کر لوں گا، کسی اور محلے میں کر لوں گا، ضروری پیر کے محلے کے اندر کروں گا. انہوں نے کہا یہ شرط مجھے منظور ہے، جہاں آپ ہوں گے وہاں چوری نہیں کروں گا. لجپال پریت نو توڑ دینے، جن دی باں پھڑ لین انہوں چھوڑ دینے. اور اس نے مان لی، بیعت ہو گیا جی. بیعت ہو کے جانے لگا، لمبا سفر طے کر گولڑا سے نکل گیا، بڑی دور نکل گیا، رات کا وقت ہو گیا. اب اپنے کام پر شروع کرنے لگا. گھر کے اندر کودا، سامان کمرے سے چرایا، سارا سامان چرا کر کپڑا باندھ کر، گھوڑا اس کا تھا، گھوڑے کے اوپر جب بیٹھنے لگا نا تو جیسے ہی بیٹھنے لگا سامنے دیکھا پیر میرے علی شاہ صاحب نماز پڑھ نفل ادا کر رہے ہیں. اس نے دیکھا کہ یہاں تو میرے پیر صاحب کھڑے ہوئے ہیں، جلدی سے سامان پھینکا، گھوڑا دوڑایا، دور جا کر نا رک کر کہنے لگا شکر ہے پیروں نے مجھے نہیں دیکھا. کہنے شکر ہے مجھے پیروں نے نہیں دیکھا، بچ گیا، پیر کی نظر سے بچ گیا. بڑی دور پھر چلا گیا، دور گیا، دور بھاگتا گیا، گھوڑا دوڑاتا گیا. اگلے شہر کے اندر پہنچا نا، انہوں نے کہا لگتا پیر پیچھے رہ گیا. اب پیر کی پہنچ دیکھے صدقے، کتھے میرے علی کتھے تیرا پیر کی پہنچ دیکھیں. اب بڑی دور جا کر نا دوبارہ اس نے یہی کام کیا کہ گھر کے اندر کودا، سامان سمیٹا، کپڑے میں باندھا، کپڑے میں باندھ کر جیسے گھوڑے میں بیٹھنے لگا نا تو دیکھا پیر میرے علی شاہ صاحب نماز پڑھ رہے. انہوں نے کہا یہاں بھی کوئی پیر صاحب پہنچ گئے. وعدہ پیر صاحب سے کیا ہوا ہے، جہاں پیر صاحب نظر آئیں گے چوری نہیں کرنی، ڈاکہ نہیں ڈالنا. پیر صاحب سے یہ وعدہ کیا ہوا ہے تو یہ وعدہ تو نبھانا ہے. بھئی سامان واپس پھینکا، سب کچھ واپس پھینکا، گھوڑے کے اوپر بیٹھا، پھر آگے نکل گیا. کچھ دن گزر گئے. انہوں نے کہا اب تو دن بھی گزر گئے، ٹھیک ہے جی، اب تو پیر صاحب بھی واپس چلے گئے ہوں گے، کتنا پیچھا کیا ہوگا، چل یار اپنا کام آج کرتا ہوں. کئی دنوں بعد اس نے دوبارہ کام شروع کیا نا یہ چوری والا. اب جب چوری کی، سارا سامان سمیٹا، گھوڑے پر بیٹھنے لگا نا، اب جیسے بیٹھنے لگا تو پیر میرے علی شاہ صاحب پھر آگے کھڑے ہوئے ہیں. اور اس کے نا اس کا گھوڑے کا پکڑ کر نا، اس کی گھوڑے کی نکیل کو اور اس کے بوا کو پکڑ کر فرمانے لگے گامو ڈاکو تجھے چوری سے توبہ کرنی پڑے گی. پیر کو کہاں کہاں تو نظر انداز کرے گا، کہاں کہاں چھوڑے گا. اب گامو ڈاکو گھوڑے سے نیچے آیا، قدم میں کودا اور کود کر کہنے لگا آپ جیتے میں ہارا، میں نے وعدہ کر لیا ہے، اب جہاں آپ ہوں گے نہ ہوں گے گامو ڈاکو چوری نہیں کرے گا. اب پکا مرید بنا، ہر چیز چھوڑ دی. یہ شان ہے اللہ والوں کی، یہ شان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی، یہ شان ہے اللہ کے ولیوں کی، یہ شان ہے اس امت کے ولیوں کی، یہ شان ہے پیر میرے علی شاہ صاحب کی کہ جو جس کو پکڑنے پہ سیدھا رسول اللہ کا غلام بنا دیتے ہیں. یہ میرے علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی. اور حضور کی معراج پر جب بات آئی تھی نا تو لوگوں نے جوابات سارے دیا. آپ نے سنا پچھلے معراج کو بھی، حضور نجم الدین کبرا امام فخر الدین رازی کے استاد تھے. لوگوں نے اعتراض کیے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ معراج ہو، کیسے کوئی جا سکتا ہے آسمان کے دروازے، آسمان کو کیسے طے کر سکتا ہے؟ تو کوئی نہیں ہو سکتا. حضور نجم الدین کبرا رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے کہ تم لگتا باتوں سے نہیں مانو گے، تم ایسا کرو ایک دروازے میں، ایک کمرے میں مجھے بند کر دو اور دروازے کو مقفل کر دو، تالا لگا دو، میں باہر آ جاؤں پھر اندر چلا جاؤں تو حضور کی معراج مان جاؤ گے تم؟ انہوں نے تالا لگایا، مقفل کر دیا، دروازہ بند کر دیا. حضور نجم الدین کبرا اندر ہیں اور انہوں نے کہا جی تالا لگ گیا. آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، آپ دروازے کے حصے سے نہیں دیوار سے اندر بھی چلے گئے اور دیوار سے باہر بھی آ گئے. آپ میں آگے یہ تو حضور کے غلام کی شان ہے تو میرے آقا کی شان کا اندازہ کیا ہوگا. حضور پیر میرے علی شاہ صاحب کے پاس ایک بندہ آیا، کہنے کیسے معراج ہو سکتی ہے جی، کیسے کوئی جا سکتا ہے آسمان، کوئی کھڑکی نہیں، کوئی دروازہ نہیں، کوئی کیسے پار کر سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا لگتا ہے تو مانے گا، ایسے نہیں باتوں سے نہیں مانے گا. آپ نے فرمایا یہ میری گردن ہے، یہ میری کیا ہے؟ گردن ہے.
اور تو کپڑا دے مجھے. اس نے کپڑا دیا, آپ نے کپڑا نہ گردن کے اوپر رکھا, تھوڑا جھٹکا دیا, کپڑا گردن سے پار, اور پھر ادھر رکھ کر اوپر جھٹکا دیا, کپڑا گردن سے پار اور گردن بالکل سلامت. آپ فرمانے لگے کہ یہ میرے علی ہے, یہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا غلام ہے, اور غلام کی یہ شان ہے تو آقا کی کتنی شان ہوگی. جب غلام یہ کر سکتا ہے تو میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم جو تاجدار انبیاء ہیں, جن کے وجہ سے اللہ نے کل کائنات بنائی ہے, تم ان کے بارے میں باتیں کرتے ہو. تم تو غلام کا مقابلہ نہیں کر سکتے, آقا کا مقابلہ کیسے کر سکتا ہے کوئی. اللہ ہمیں عمل کے توفیق نصیب فرمائے, ان ولیوں سے فیض یاب ہونے کے توفیق نصیب فرمائے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ.